علما رب زدنی علما۔ کل ایک دو سوال تھے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ذالک الکتابوں میں اس میں اشارہ بعید والا جو آیا ہے، اس کی کوئی وجہ خاص؟ بظاہر اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں اشارہ قریب اور بعید دونوں ہی ایک دوسری جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال اس کے اندر یہ تھا کہ کل ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں معیار بنایا، اس حوالے سے ہم نے امام ابن عبد البر کا نظریہ بیان کیا کہ انہوں نے جو ہے معاملات اس انداز سے بیان کیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو اخباری روایات رطب و یابس تھا وہ بھی اکٹھا کر دیا، صحابہ کے مشاجرات اور رطب و یابس جو ہے وہ جمع کیا۔ تو کل ایک بھائی نے سوال لکھ کے دیا تھا، جی یہ جو آپ نے ابن عبد البر کی بات کی ہے اور محدثین نے اس بات کی تردید کی ہے، یہ کدھر ہے؟ یہ چیز مقدمہ ابن صلاح اور مقدمہ ابن صلاح کا 39واں جو باب ہے، فصل ہے 39 نمبر، معرفت الصحابہ، اسی کی بالکل ابتدا کے اندر امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جو ہے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ اور پھر ہم نے ساتھ بات کی تھی کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے حوالے سے تو نیل الاوطار کے اندر کتاب الحدود کے اندر ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام شوکانی علیہ الرحمہ کا انداز وہ جو ہے وہ حقیقت سے ہٹ کر کے ہے۔ پھر ایک سوال یہ آیا ہے جی کہ سنت ترکیہ کس کتاب میں ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ محدثین اہل علم نے سنت ترکیہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس موضوع پر علیحدہ الگ مستقل کتابیں بھی ہیں سنت ترکیہ پر جو ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ والا جو ہے کتابوں کا مجموعہ تراث، تو تراث کے اندر بھی یہ پی ڈی ایف میں بھی کتاب موجود ہے سنت ترکیہ کی، نہیں تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ سنت الترکیہ، اس پر کتاب جو ہے، دلیل تو میں نے کل بھی آپ کو دے دی تھی، کل ہی۔ پاس مارو لیجیے جی۔ اس موضوع پر جس وقت میرے سامنے کتاب ہے وہ یہ ہے سنت الترک ودلالتها علی الاحکام الشرعیہ، یہ محمد بن حسین الجیرانی ہے، جیزانی، اور ان کی یہ کتاب ہے، اور بھی بہت ساری اس پر آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو فرمایا
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہی لوگ ہیں اشتروا انہوں نے خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلہ میں، ایمان چھوڑ کے حق چھوڑ کے انہوں نے کفر اور گمراہی کو اختیار کیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو نہیں نفع دیا، نہیں فائدہ مند ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مایا کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے لالچ مفادات کے لیے دین چھوڑ کے کفر اختیار کیا، مایا مثلہم، ان منافقوں کی مثال، ان کی مثال کا مثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، استوقد جس نے خوب جلایا، استوقد دیکھو اوقد یوں کہ دو ایقاد میں ہوتا ہے جلانا، چونکہ اس کے اندر حروف کی زیادتی ہے، سین اور تا دو حرف زیادہ ہیں، اور یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہوگا کہ زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے معنی کیا ہے استوقد، اس نے خوب جلایا، نارن آگ کو، فلما پس جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما اس چیز کو، حولہ جو اس کے جو ہے اطراف میں ہے، جو اس کے اردا گرد، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالی، بنورہم ان کے نور کو، ذہب یذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، یہ ویسے باب لازم ہے، لیکن بنورہم میں جو با ہے، یہ با تادیہ کے لیے آتی ہے، فعل لازم کو فعل متعدی بناتی ہے، اس لیے معنی کیا گیا ہے ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالی ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وَتَرَکَهُمْ اور اس نے چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات کئی اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے ان منافقین کی مثال بیان کی ہے کہ جو ایمان لے آئے تو ایمان کے ساتھ ان پر ایک حقیقت تو ساری کھل گئی، اور لیکن بعد کے اندر وہ لوگ دوبارہ کفر میں چلے گئے، جیسا کہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کا منافقوں کا ذکر کیا، فرمایا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، کہ یہ لوگ ایمان لائے اور بعد میں انہوں نے پھر کفر کر لیا، جس وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی ہے۔ تو نور جو ہے ذہب اللہ بنورہم، نور سے مراد ایمان اسلام کی روشنی ہے، کہ جب انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے پھر وہ ایمان کی روشنی ان سے چھین لی، وَتَرَکَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور ان کو کئی اندھیروں میں، ظلمات یہ ظلمت ان کی جمع ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، چونکہ یہ جمع ہے اس کا معنی ہے کئی اندھیرے، دیکھو کفر کا اندھیرا ہے، نفاق کا اندھیرا ہے، شک و شبہات والا اندھیرا ہے، گمراہی کا اندھیرا ہے، تو اس لیے میں کئی اندھیروں میں پھر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ مایا سم یہ بہرے ہیں، سننے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں، بکمن گونگے ہیں، ان کی زبان بولنے کی حق بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، عمیون اندھے ہیں۔ یہ جو سمن ہے یہ بھی جمع ہے، بکمن جو ہے یہ بھی جمع کا لفظ ہے، اور عمیون جو ہے یہ بھی جمع ہے۔ یہ سمن جو ہے اس کی واحد اسمن آدھی ہے، اسم جو ہے اسمن کی جمع ہے، اور بکمن یہ ابکم کی جمع ہے، اور عمیون یہ عامہ کی جمع ہے۔ لیکن ایک بات ہے میرے، کیا کوئی ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ابکم، عامہ، اسم
کہ یہ بظاہر وزن تو اسم تفضیل کے ہیں، تو سب سے بڑھ کے انداز، سب سے بڑھ کے کا جو ہے وہ بولا، یہ معنی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابواب جو رنگ یا عیب کا معنی دیتے ہیں، ان ابواب سے افعل اسم تفضیل کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس میں تفضیل کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ اس میں تفضیل کا وزن جو ہوتا ہے وہ صفت مشبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ اب جب انہوں نے ایمان چھوڑ کے کفر اختیار کیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل و دماغ کے اندر سوچے سمجھے کی صلاحیت رکھی ہے، حق پرکھنے کی صلاحیت رکھی، دیکھنے کی رکھی، حق سننے کی، تو اس کفر کی نحوست نفاق کی یہ پڑی کہ وہ ساری صلاحیتیں جو تھیں وہ ان کی ضائع ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ اس بات کو اس انداز سے بیان کیا، فرمایا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء۔ یہ سورہ احقاف ہے، 26واں پارہ ہے کہ ہم نے ان کے اللہ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، دل بھی دیے، لیکن نہ انہوں نے آنکھوں سے فائدہ اٹھایا، نہ ان کے کانوں نے فائدہ اٹھایا، نہ ہی ان کے دل و دماغ نے ان کو کوئی ان کے کسی کام آئے۔ مَا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پر نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں لوٹنے والے۔ اللہ، تو اب دوبارہ یعنی یہ اس قدر کفر میں سخت ہو گئے ہیں کہ یہ ایمان کے طرف آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا پھر ان منافقوں کی مثال، چونکہ یہ منافق بھی کئی قسم کے تھے نا، ایک قسم تو پہلے بیان ہو گئی جو ایمان لائے بعد میں کافر ہو گئے، اب منافقین کا دوسرا گروہ ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ تھے کہ جو لوگ بہت زیادہ کمزور ایمان والے تھے اور ایک کنارے پہ ہو کر کے اللہ کی بات کرنے والے، دیکھو فائدہ مل گیا تو اسلام زندہ باد، نہیں تو جناب اسلام کے بارے میں بدگمان اور شبہات کا شکار، جن کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی بات کرتے ہیں ایک جانب ہو کر کے، ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر تو انہیں کوئی فائدہ نفع مل جاتا ہے تو یہ اسلام پہ مطمئن ہوتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی آزمائش امتحان تکلیف آ جائے، ان قلب علی وجہہ، تو یہ اپنے چہرے کے بال پلٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو یہ اب جو مثال ہے یہ ایسے منافقوں کی ہے جو انتہائی کمزور ایمان والے تھے، فائدہ مل جاتا تو اسلام کے بارے میں جو ہے وہ رطب اللسان ہو جاتے، نقصان ہو جاتا، کو سختی آ جاتی، فائدہ نہ پہنچتا تو اس کو شبہات کا شکار ہو جاتے۔ فرمایا او کا سیبن، یا ان کی مثال سیبن بارش کی ہے، من السماء، جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس کے اندر کئی اندھیرے ہیں، اور ورعد، اور گرج اور چمک بھی ہے، وبرق، اور بجلی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کو مثال سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 سیب، بارش، بارش کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی ہے اسلام کو، کہ آسمان سے بارش آئی، اسلام، دین اسلام اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، تو سیب جو ہے یہ جو ہے اس کو تشبیہ دے گی اس کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ فی ظلمات، پھر اس کے اندر بادلوں کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تکلیفیں، آزمائشیں، سختیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ افحم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اللہ آزماتا ہے۔ تو یہ ظلمات جو ہے اس سے مراد وہ اسلام کے بعد جو آزمائشیں، جو تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہے ظلمات سے مراد وہ تکلیفیں، آزمائشیں ہیں۔ میں ورعد و برق، اور اس کے اندر بجلی اور چمک ہے۔ یہ بجلی اور چمک یہ اسلام سے حاصل ہونے والے
فائدے ہیں، نفع بھی ہیں۔ وہ برق، گر چمک سے مراد وہ جو دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور برق سے مراد وہ اسلام کے سخت احکام ہیں، جیسے جہاد ہے جس کے اندر اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو کہ جب ایسے سخت احکام آتے ہیں تو پھر یہ چیز ان کے لیے چونکہ ایمان میں استحکام نہیں ہوتا، تو گویا کہ جہاد سے یہ ڈرتے ہیں، پھر خوف کھاتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم، تو پھر جو وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ اب دیکھو بندہ کان میں انگلی ڈالے نا تو انگلی نہیں جاتی، یہ ایک پورا ہے انسان کا، یہ بھی پورا نہیں، یہ تقریباً کہہ لو ایک پورا جو ہوتا ہے، انگلی کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے اتنا حصہ کان میں جاتا ہے۔ تو یہ تو انگلی کا جز ہے جسے ہم انمیلتن کہتے ہیں، جسے ہم انامل آتی ہے، اور اسما ان کی جمع اصابع ہوتی ہے، انمیلتن کہتے ہیں پورے کو۔ تو یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ ڈال تو پورے ہیں نا، پوری انگلی تو نہیں جاتی۔ تو یہ بات بھی دلیل ہے کہ یہاں پر کل بول کر کے جز مراد ہے، کل بول کر کے جز جو ہے وہ مراد ہے، بولا تو پورا انگلی کا یہ اسما ان، لیکن مراد کیا ہے؟ پورا ان میلا تن۔ تو فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑکنے والی بجلیوں سے۔ کہ اب دیکھو بارش بھی ہوتی ہے نا، ابدان تنگی پریشانی تو ہوتی ہے نا، لیکن بعد کے اندر بارش کے نتیجے کے اندر خیر ہی خیر ہونی ہے، پینے کو پانی بھی ملنا ہے، فصلیں بھی آباد ہوں گی، اور پھر جو ہے وہ آپ کے لیے پھل پھول ہر نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اب جو بندہ شروع بارش سے گھبرا آگے بھاگ جائے تو اس نے بارش سے فائدہ نفع کیا اٹھانا۔ اسلام آیا، ابتداء آزمائش تھی، منافق یہیں سے جو ہے وہ مذبذب ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو وہ آگے جو فوائد تھے وہ بھی ان کے لیے جو ازمائش بن گئے، سختیاں تنگیاں، وہ بھی ان کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ چلیے جی، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ کدھر بھاگیں گے؟ بالآخر جانا تو رب کے پاس ہی ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف ابصارہم، کہ وہ اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کہ یہ جو جہادی احکام ہے، ظاہر بات ہے یہ تو ان کے لیے موت کی مانند ہے، جیسے بجلی کڑکتی ہے تو آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ بھی اس طرح ڈرتے ہیں جہادی احکام سے۔ یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، وہ اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما، جب بھی، اضاء لہم، وہ روشن کر دیتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ چل پڑتے ہیں اس کے اندر۔ جب تو اسلام سے کوئی فائدہ نظر آتا ہے، اسلام سے کوئی نفع نظر آتا ہے، مال غنیمت مل رہا ہے، دیگر تمام فوائد ہیں، تو پھر جناب یہ دوڑتے ہیں اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اسلام کی بلے بلے، اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ احسان ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے ان پہ، اب ازمائش آ گئی، سختیاں آ گئی، کام ہو، تو پھر یہ مذبذب ہو جاتے ہیں، پھر یہ کھلو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالی، لَذَهَبَ، ضرور وہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ فعیل کا وزن ہے، اور یہ فعیل کا وزن اس میں مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے اور اس میں مبالغہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے ہم نے اس سے مبالغہ والا معنی کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے وہ لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے معنی کیا ہے کہ یہاں اعبدوا کا معنی ہے وحدوا ربکم،
تم اپنے رب کی توحید کو اختیار کرو، اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کرو، اس کو تسلیم کرو. وحدو رب کو ایک قرار دو کہ وہ اکیلا یکتا ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں کسی کا کوئی شرک حصہ نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، وہ ذات اس نے پیدا کیا ہے تم کو. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. بھئی وہ اللہ عبادت کا حقدار کیوں ہے؟ اس کو الہ کیوں ماننا ہے؟ اس کی وحدانیت کا اعلان کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ سے کہ پالتا ہی وہ ہے. یا اللہ نے توحید ربوبیت کو اپنی جو ہے توحید الوہیت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ عبادت کا حقدار اللہ ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں تمہیں وہی ذات لے کے آئی ہے. تو بھئی جو مالک ہے وفا کا حق بھی وہی رکھتا ہے کہ وفاداری بھی اسی سے کی جائے. تو اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. جب پیدا رب نے کیا ہے تو پھر بندگی عبادت کا حقدار بھی وہی اللہ ہے. اسی لیے کیونکہ یہ دلیل اس لیے بڑے وعدے تھی کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جو مشرکین مکہ وغیرہ تھے، اسلام مخالف تھے، گو کہ وہ کئی معاملات میں بڑے سٹرکٹ تھے، سخت تھے، مطلب عقیدہ آخرت میں کہ کھل کے منکر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن اتنا تو مانتے تھے وہ بھی کہ ہر چیز کو پیدا اللہ نے کیا. آسمان رب نے بنائے، زمین رب نے بنائی، جیسا کہ سورہ یونس میں اور کئی مقام اللہ نے یہ بات بیان کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں، سوال کریں کہ میرے نبی نے سے پوچھئے من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ بھی اقرار کریں گے، سب کہیں گے کہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. تو جب یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے تو پھر رب کے سوا غیر کی عبادت کی وجہ کیا ہے، جبکہ تمہیں اور کوئی پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے. اور یہی چیز اللہ نے دوسرے مقام پہ اور بھی کئی انداز سمجھائی ہے کہ یہ چیز تقاضا کرتی اللہ کی وحدت، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں شریک نہ بنایا جائے کہ وہ تمہارا خالق ہے. کئی بار فرمایا اللہ خالق کل شیء، کئی بار اللہ نے فرمایا لوگو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ جو رب کے سوا جن کی تم جو پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھلاؤ نا انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کو آسمان میں حصے داری ہے جو رب کا حق تم ان کو دیتے ہو. تو فرمایا اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. تقویٰ پرہیزگاری، جس کا معنی کہتا ہے جو ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا. بڑی معروف تفسیر ہے کعب احبار سے سیدنا عبداللہ ابن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا چیز ہے، آپ تقوی کا معنی کیا ہو کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی خاردار جھاڑیوں سے گزریں تو جس طرح وہاں سے گزرتے ہوئے آپ اپنے دامن کو بچا کے گزرتے ہیں، اسی طرح اسلام پہ چلتے ہوئے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے دامن کو بچا کے چلنا جو ہوتا ہے، یہ چیز جو ہے یہ تقویٰ ہے. اسی لیے بعض اہل نے معنی کیا ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، کہ دیکھو چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے، ان کو چھوڑ دو، یہ پرہیزگاری، یہ تقویٰ ہے. فَإِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، یہ مت سمجھنا کہ بڑے گناہ ہوتے وہی ہلاک کرتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، یہ بھی چھوٹے چھوٹے کنکر مل کے ہی پہاڑ بنے ہیں. تو اس لیے تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ صرف کبیرہ گناہ سے ہی نہیں، صغائر سے بھی بچنے والا جو ہے وہ آدمی بن جائے. اور یہی مقصد روزے کا بھی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے اس نے بنایا زمین کو، بنا دیا اس نے تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا. یہ زمین گول ہے،
اور جب اللہ نے پیدا کی یہ زمین گول تھی، ان تمید بکم الارض، تو یہ زمین اس قابل نہیں تھی کہ اس کے اوپر زندگی جو ہے وہ بسر کی جا سکتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جب الجبال اوتادا، پھر اللہ نے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ کیل جو ہے وہ گاڑ، یہ پہاڑیں میخیں لگا کر کے اللہ نے اس زمین کو قرار دے دیا ہے. اس لیے جو ہے یہ زمین جو ہے وہ رہنے کے قابل بن گئی. الذی جعل لکم الارض فراشا. اس لیے جو ہے سورج بھی گھومتا ہے، چاند بھی گھومتا ہے، زمین نہیں گھومتی ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سائنس کہتی ہے زمین گھومتی ہے. اور بھائی یہ دیکھو، سائنسدانوں کے نظریات ابدی نہیں ہوتے. سائنسدانوں کے نظریات جو ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں. حالات کے ساتھ ساتھ، ان کے تجربات کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ موقف جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. سائنس کی بنیاد پر جو ہوتا ہے شریعت کے حقائق جو ہیں ان کا انکار جائز نہیں ہوتا. کیوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ذاتی مشاہدے اور تجربے کی ہوتی ہیں، اور ذاتی تجربہ جو ہوتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. جبکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ خالق کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کے نقص کمی اور جھول نہیں ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، اور اس نے بنا دیا آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے ماء پانی، آسمان سے بارش بھیج دی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے، بھی اس پانی کی وجہ سے، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لكم تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے لیے رزق. جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضروریات اللہ نے تمہیں مہیا کی، اور تمہارے کھانے پینے کی حاجات اللہ نے تمہیں عطا کی، تو بھائی پھر تمہاری عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے. اسے میں فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم نہ بناؤ اللہ کے لیے کسی قسم کے بھی شریک. انداد یہ جمع ہے ندن کی. ہم جیسا اس کی مثل ند جو ہوتا ہے یہ مماثل کو کہتے ہیں، اس جیسے کہ اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا میں کسی کو شریک حصہ دار نہ بناؤ. اب دیکھو یہاں پر ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کر لیا. تمہاری عبادات کا حقدار بھی اللہ ہے کہ تم عبادت اللہ کے لیے خالص کرو، لہذا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ہمارے ہاں قوم نے سیاپا ہی مکا دیا، کہتے نہ رہے بانس نہ بجے بانس. لوگوں نے عوام کو ایک دھوکے میں ڈال دیا، انہوں نے کہا جی امت میں شرک ہے ہی نہیں. اچھا پھر اگر امت میں شرک ہی نہیں تھا تو رب نے کیوں کہا فلا تجعلوا للہ اندادا؟ اگر شرک کا تصور وجود ہی نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے منع کیوں کیا جب اس کا وجود امکان نہیں تھا امت محمدیہ کے اندر؟ اگر امت میں شرک ہی نہیں تھا تو اللہ نے یہ بات کیوں کہی؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت کا کر دی ہے، حرام کر دی. اگر امت میں شرک کا تو وجود ہی نہیں تھا، یہ ہمارے ہاں یہ ہمارے لاہور سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جو ہے اس نے بھی یہ نظریہ جو ہے وہ زور و شور سے پیش کیا اور نام رکھا توحید سیمینار. حالانکہ ان بیچاروں کو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی. صحیح مانو مولوی منظور اللہ ان کو تعالیٰ صحت برکت ہے، خطیب آدمی ہے، بات بڑی اس نے شاندار مختصر انداز بڑا جامع معنی تبصرہ کیا. گجرا والے میں جلسہ ہوا نا، کہتا کہ ان کا تو عقیدہ تو یہ سیمینار تو پھر ایسے ہی ہے. اب دیکھو نا یہ تو ایویں ہی ہے کہ بدکار زانی اور ہوتی نا نصیبو لال کا نام لے کے کہتے تین جی ہے جی میں نصیبو لال جہی ہے نا وہ جہاں لوگوں تبلیغ کرتی پھر یہ بھنوں پردہ کرنا چاہیے، یہ بھنوں پردہ کرنا چاہیے.
کہ جن کے عقیدہ توحید ہے وہ قبر سے شروع ہوتا ہے، مزار پہ جا کے ان کا دین پورا ہو جاتا ہے، قبر سے مزار تک سارا دین گھومتا ہے، اور وہ سیمینار کر رہے ہیں عقیدہ توحید سیمینار۔ تو نظریہ کا پیش کیا کہ امت میں شرک نہیں ہے۔ اب جب یہ چیزیں سامنے آئیں بھی، یہ جو اللہ نے آیات کہی ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ جو اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کے کہا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے مسئلے کی سنگینی سمجھائی، حالانکہ نبی کے بارے میں سوچا بھی نہیں آتا، تصور بھی ممکن نہیں کہ وہ اللہ کا نبی اور شرک کر جائے، لیکن جرم کی سنگینی سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے امت کو تعلیم دی لئن اشرکت، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک، آپ کے بھی سارے عمل کیا ہو جائیں گے ضائع۔ پھر جب یہ آیتیں آئیں تو کہنے لگے نہیں 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 نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہاں یہ امت میں شرک اصغر تو ہوگا، اکبر نہیں ہوگا۔ پہلے تو ویسے نہیں مانتے تھے، پھر کہنے لگے شرک اصغر نہیں، شرک اصغر ہوتا ہے اکبر نہیں ہوتا۔ اصغر کیا ہے؟ ریاکاری۔ جب اکبر کے دلائل آ گئے تو پھر جو ہے وہ تو پھر طویلوں پہ آ گئے، کہنے لگے نہیں جی یہ اکبر شرک اکبر بھی امت میں قیامت کے قریب ہوگا، آج کل امت میں شرک اکبر بھی نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی بات ہے، حالانکہ یہ بھی بے دلیل دعویٰ۔ اب دیکھیں ہم نے قرآن آیات آپ کے سامنے رکھی کہ اگر امت میں شرک کا وجود تصور نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث، لوگوں لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا رکھی تھی، مقبول دعا، بھئی اس کو حق دیا جو دعا جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی نے اپنی وہ دعا کر دی۔ نبی علیہ السلام نے میری باری آئی وقت تبات و دعوتی شفاعت لامتی، جب میری وہ دعوت دعا کی باری آئی تو میں نے اپنی دعا محفوظ کر لی قیامت کے لیے، اور میں جو ہے وقت بات دعوتی شفاعت لامتی فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اور میری اس دعوت کا فائدہ ہر اس مسلمان کو پہنچے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا۔ تو جب امت میں شرک کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے شفاعت کے وصول اور شفاعت سے محرومی کو شرک سے کیوں جوڑا؟ کہ جو شرک سے محفوظ ہوگا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی، جو شرک سے محفوظ نہیں ہوگا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اب جو دونوں چیزوں کا ہم جیسے اللہ نے کہا فلا تجعلوا اللہ اندادا، رب کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں شرک تھا کہ نہیں تھا؟ کہ جی امت شرک نہیں ہے، امت اللہ کے نبی سے دور شروع ہو گئی، امت محمدیہ، صحابہ کرام اولین گروہ ہے اس امت کا۔ اور یہاں بھی جو ہے یاد رکھنا امت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے امت دعوت، ایک ہوتی ہے امت اجابت۔ یہ امت کی دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں، دو اقسام ہوتی ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت ہے پوری کائنات، ہر کافر وہ کسی بھی مذہب کا دعوے دار، الحامیہ غیر الحامیہ داریہ، سب تک اسلام کی دعوت سب کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کل کائنات کا نبی رسول بنا کے بھیجا، سب پر لازم ہے نبی کا مانا آپ کی دعوت سب کے لیے ہے۔ یہ ہر کافر جو ہے وہ امت دعوت میں شامل ہے، اور جو کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کے امتی بنے یہ جو ہے امت اجابت کہلاتی ہے۔ تو کہنے لگے امت میں شرک نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بیٹھا، اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے بندے آجا التنی للہ ندن فلا تجعل للہ اندادا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے آجا التنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اللہ چاہتا، ہاں ثم ما شئت،
پھر اللہ کے بعد بندہ چاہے تو وہ کام ہوتا ہے. اصل وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے. اللہ نہ چاہے، کل کائنات چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ عقیدہ اللہ نے قرآن میں بھی دیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم جو بھی چاہو کچھ نہیں ہو سکتا ما سوائے اس کے جو رب چاہتا ہے. تو نبی علیہ السلام صحابی کو روک کے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے رب کا ند بنا دیا، شریک بنا دیا؟ ایک اور مثال لے لو، کہتے جی امت میں شرک اکبر نہیں ہے. حالانکہ امت میں شرک اکبر بھی ہے. جب ارگوں کے بھی وہ دوس قبیلے والی باتیں، نبی نے ذوالخلصہ بہت تڑوا دیا. نسائی بخاری کی حدیث ہے، نبی نے قرب قیامت یہ ذوالخلصہ بہت دوبارہ نصب کر دیا جائے گا. میں در رائی تو جو ہے الیات نساء دوس، میں دیکھ رہا ہوں کہ دوس قبیلے کی عورتیں جو ہیں وہ قرب قیامت اس کا طواف کر رہی ہوں گی. صحیح بخاری میں ہے. تو کہنے لگے وہ قیامت کی قریب کی باتیں ہیں، پھر آج ابتدائی دور میں بھی نہیں ہوگا. ہم نے کہا تو خیر القرون میں بھی شرک اکبر ہو گیا تھا. خیر القرون میں بھی شرک اکبر تھا. دلیل صحیح بخاری ہے، باب استطابت المرتدین والمعاندین وغیرہ، جو نا کہ زندیق لوگ اور مرتد لوگوں سے توبہ کا بیان دے. اس کے اندر وہ حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے احرا کا قوم ارتدوا عن الاسلام، وہ لوگ جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے ان کو سیدنا علی نے جلا دیا. فتح الباری وغیرہ میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل لکھی ہے کہ سیدنا علی کا دور تھا. سیدنا علی کا غلام کمبر جو تھا نا، اس نے آگے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ حضرت باہر تو معاملہ بڑا عجیب ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ آپ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، آپ کو الہ خدا معبود سمجھتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گئے تو ان کو ڈانٹا، وہاں خبردار جیسی کو بات کی، میں اللہ کا بندہ ہوں اور آئندہ میں نے تمہیں اگر ایسا دیکھ لے میں تمہیں سخت سزا دوں گا. وہ رفع دفع ہو گئے. پھر کچھ دن گزرے تو وہی لوگ پھر جمع ہو کے جو ہے یہی پرچار کر رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ، یہ سبائی تحریر جتنے تھے نا، عبداللہ بن صبا پارٹی اس قسم کے، جنہوں نے سیدنا علی کے بارے میں دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ الہ ہے اور علی خدا ہے. یہ گروہ اہل رسول علی کے بارے میں غلو کا مرتکب اہل خیر قرون میں بھی ظاہر ہو گیا تھا. آخر میں سیدنا علی رضی اللہ دوبارہ گئے، دیکھا تو یہ بات نہیں آئے. کہنے لگے ظالموں، اگر تم اپنی غلط بات سے بات نہ آئے، یاد رکھنا میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. تو وہ ایسی بددماغ قوم سے کہنے لگے جب تمہیں یقین ہوگا کہ آپ الہ ہیں. اس کی وجہ کہ آگ سے ذات تو نہیں دیتا ہے نا، اب تمہیں اور بھی یقین ہو گیا کہ آپ واقعتا نہیں الہ ہیں. سیدنا عبداللہ ان کا صریح داد کفر تھا. سیدنا علی رضی اللہ نے ایسے بندوں کو جلوا دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، کہنے لگے اگر مجھے پتا چل جاتا تو میں کبھی بھی ان لوگوں کو جلانا دیتا. وہ نبی نے من بدل دینہ فقتلوہ، بھئی جو اپنا دین بدل لے، دین سے مرتد ہو جائے، اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو. بات سمجھ آئیے؟ چلیے تمہارا فلا. تو اب دیکھو یہ سیدنا علی کو رب کہنا، الہ کہنا، یہ شرک اصغر کے اکبر ہے. تو کیڑا دور ہے؟ قیامت قریب دا خیال کروں دا. یہ حال ہے اس قوم کا. ویسے ڈاکٹر بھی نے اور نہ جانے اور کیا کچھ ہے. تو اللہ ان کو ہدایت دے ظالموں کو. تو بات وہ یہ منظور والی کہ جن کا عقیدہ قبر سے شروع ہوتا ہے مزار پہ جا کے پورا ہو جاتا ہے، یہ امت کو تو ہی سمجھائیں گے. سمجھے؟ تو اس لیے جو ہے یہ چونکہ تو کہتے پھر ہم تو دھوکہ بڑا کہاں دیتے ہیں. اب دلیل بھی دیتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم. کہنے لگے کہ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھے کہ واللہ اللہ کی قسم ما اخاف علیکم، مجھے تم سے یہ ڈر نہیں ہے، ان تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ولکنی اخاف علیکم مجھے تم سے اندیشہ اس بات کا ہے، ان تبسط علیکم الدنیا کہ تم پہ دنیا کی فراوانی کر جائے گی، فتنافسوا فیہا تم دنیا میں مقابلہ بازی کرو گے، فتہلککم یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دی، کما اہلکتم جو میں پہلے لوگوں کو ہلاک
کیا. کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہیں شرک کا ڈر نہیں ہے. حالانکہ یہ حدیث پوری پڑھ دیں آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث. اب کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے کہا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. کیا لگے گا اللہ امت میں شرک نہیں, پوری امت شرک سے محفوظ ہو گئی. اگر پوری امت کا مفہوم یہی رہنا ہے جو پہلے جملے سے لیا ہے, پھر یہی مفہوم آگے بھی قائم رکھنا. وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تو تم پہ دنیا کی فراوانی کر رہی ہے جیسے پہلے لوگوں پہ کی گئی. تم اس میں رغبت کرو گے, مقابلہ بازی کرو گے, اور وہ تمہیں ہلاک سے پہلے ہلاک کیا. تو کیا جس طرح ساری امت سے شرک کی نفی کر دی, کیا آگے تو اللہ نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ دنیا میں مقابلہ بازی کرو گے, یہ دنیا ہلاک کر رہی, تم پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. کیا ساری دنیا مسلمان سارے کلمہ پڑھنے والے وہ دنیا پرست ہو کے دین سے برباد ہو گئے؟ اگر یہاں ساری امت جو ہے مراد نہیں ہے تو پہلے حصے میں کہاں کہ ساری امت کہاں مراد ہو گئی؟ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, اگر پہلے حصے میں پوری امت مراد ہے تو بعد میں پوری امت مراد لو نا, کہ گویا کہ جو ہے تم جس امت میں شرک نہیں, اسی طرح پوری امت جو ہے وہ دنیا پرست بھی ہوگی اور دنیا پرستی میں ہلاک اور برباد ہوگی. کوئی بچے گا؟ جیسے کہتے ہیں کوئی شرک کرے گا نہیں. تو اس کے تو یہ بھی قائل نہیں ہے. عملی واجہ فکر واقع جو واقعاتی دنیا ہے وہ بھی اس کا رد کرتی. بڑے بڑے نیک پارسا للہیت ظاہر فی دنیا, ظاہر میں دنیا بڑے بڑے موجود ہیں آج بھی جو نیک ہیں, صالحین کی جماعتیں کھڑی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ان کا مفہوم حدیث کا پورا جز پورا پڑھو, بقیہ حصہ بھی انکار کر دیتا. ویسے بھی اہل علم نے اس کے دو معنی کیے ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ساری کی ساری امت مشرک ہو جائے گی. ہاں بعض لوگ شرک کریں گے اور وہ اتارا خیال قرون کی مثال ہم نے دی, آپ دوس قبیلہ بھی ہوگا, بعد میں لوگ ویسے بھی کریں گے شرک. ہاں اسی طرح بعض لوگ دنیا پرست ہو جائیں گے, دنیا پرستی میں ہلاک برباد بھی ہوں گے, لیکن ساری دنیا نہیں ہوگی. ایک اس کا صحیح مفہوم یہ بھی ہے. اور یہی مفہوم مولوی غلام رسول سیدی بریلوی نے صحیح بخاری کی شرح کے اندر یہی مفہوم بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گو بعض لوگ جو ہیں وہ شرک کریں گے, ساری امت مشرک نہیں ہوگی. ہاں بعض لوگ شرک کریں گے اور بعض لوگ دنیا پرستی میں لاحق ہوں گے, ساری امت دنیا پرستی میں لاحق نہیں ہوگی. بعض اہل علم نے اس کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو قرار دیا کہ اس کے اولین مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام. ان کی تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے. تو یہ جو شرک سے نفی جو کی ہے کہ مجھے ان کا اندیشہ نہیں, کیونکہ ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی تھی, اس لیے ان کو صحابہ کو کوئی اندیشہ نہیں تھا. لیکن یہ پہلا مفہوم ہے وہ زیادہ واضح ہے. چلیے جی, لہٰذا یہ حدیث عام لوگ پیش کرتے ہیں یہ, لیکن یہ بریلوی پہ حوالہ ہم اس لیے دیا آپ کو مولوی غلام رسول سیدی بریلوی کا کہ جو ہے مد مخالف کو اس کے گھر کی دلیل دینا یہ زیادہ وزنی ہوتی ہے. سمجھے کہ جس چیز کو مخالف اگرچہ تسلیم نہیں کرتا, اسی لیے اور یہ قاعدہ الزام الخصم بما ہوا قائل ہے کہ مخالف کو جو ہے اپنے اس کو دلیل اس چیز کی دینا جس کا وہ قائل ہو, جس جو ان کے گھر میں بھی مانی جاتی ہے. اب دیکھو نا, اور یہ قاعدہ قرآن سے ماخوذ ہے. کیونکہ تجھے اپنی گل کو ساری کتاب چھڑو جی. میرے ایک دم مناظرہ تھا میرا ایک جگہ پہ, تو ہم سے وہ چالو تھے چونکہ ہم ان کا گھر جانتے تھے اچھی طرح. اب انہوں نے سادہ لو بندوں کو گھیر کے نا شرط لگا دی جی تھی صرف قرآن دی گل ساڑیاں کتاباں نہیں پیش کرو گے, پتہ ہماری کتابوں میں کرتوت کیا ہے. لہذا جی والا گل قرآن حدیث ہوئے گی ساری. میں نے کہا ٹھیک ہے جی قرآن حدیث ہوئے گی, ہم قرآن و حدیث کے اصول سے باہر نہیں جائیں گے. طے ہو گیا. جب بات آئی ان کے خلاف حالے کی, میں نے تجلیات صدر پڑھ کے پیش کر دی اس کے خلاف. اب وہ لگا میرے اوپر اعتراض کر کہنے لگا یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے تجلیات صدر مولوی صدر کی کتاب. میں نے کہا حضرت دوبارہ تحریر پڑھو, وہاں لکھا ہے قرآن و حدیث کے اصول سے باہر نہیں جانا. میں نے قرآن کے اصول کے مطابق یہ کتاب پیش کی ہے, میں دلیل دے دیتا ہوں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے بارے میں بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے, ان کو مسئلہ تھا ارک النساء کا. نبی علیہ السلام اعتراض کرنے لگے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے اونٹ کا گوشت کھاتے. تو اللہ نے جواب دیا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ
من قبل ان تنزل التوراۃ، سارے کھانے جو ہے یعقوب علیہ السلام پر حلال تھے، بنی اسرائیل پر حلال تھے، ماں سوائے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دیا. اور یہ بھی حرمت جو ہے نزول تورات سے پہلے تھی، اس کے بعد تورات میں بھی یہ چیز حلال ہے اونٹ. مایا کہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اب یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہماری اس بات کو نہیں مانتے کہ نزول تورات سے پہلے حرام تھا، تورات میں یہ گوشت حرام نہیں تھا، ہمارے نہیں مانتے. قل فأتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات، فاتلوها، تم پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ یہ تورات محرف ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے اندر اضافے ہیں، تبدیلیاں کی ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ انہوں نے اضافے کیے ہوئے ہیں. ہم تو اس کو محرم مانتے ہیں، لیکن یہودیوں کے ہاتھ مسلمان کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن مجید نے یہودیوں کو ان کے خلاف ان کی مسلمان کتاب پیش کی، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. یہی آیت دلیل ہے اس قاعدے کی کہ الزام الخصم بما ہوا قائلہ، مخالف کو الزام دینا اس چیز کا جس کا وہ قائل ہو، یہ قرآنی قاعدہ ہے. ہم نے کہا حضرت ہم نے اس قرآنی قاعدے کے تحت جو ہے یہ کتاب پیش کی ہے. فبہت الذی کفر. چلیے بہرحال مَا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک. مَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے، تم جانتے، پتہ کہ رب کا شریک کوئی نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی رَيْبٍ، کسی شک میں، مما، اس چیز سے، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر. اب دیکھو اللہ کا عبدنا ہے تو سارے اللہ کے بندے ہی نا، اور بندے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً یہ کہا علی عبدنا، یہ آپ کی عظمت اور شرف کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے بیت اللہ، ہر مسجد اللہ گھر ہے، لیکن مسجد حرام کا شرف واضح کرنے کے لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اسے کہتے ہیں نسبت تشریفی یا اضافت تشریفی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما، اس چیز سے، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر. پیچھے شروع بات بیان ہوتا نا، لا ریب فیہ، یہ قرآن کیا ہے، اس میں کوئی شک. اب چیلنج دے دیا کہ اگر وہ شک ہے، کوئی مدعی ہے تو آئے میدان میں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، لاؤ تم کوئی چھوٹی سی صورت، تنوین تقلیل کے لیے ہو تو معنی بن جائے گا تاکہ کوئی چھوٹی صورت لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت لے آؤ، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی. مَا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ. اب یہاں ایک بات آپ نے پہلے سمجھ لی، یہاں اللہ نے چیلنج دیا کہ اس جیسے کوئی صورت لے آؤ. قرآن مجید میں اللہ نے 4 قسم کے چیلنج دیے ہیں مخالفین قرآن کو، جو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے منکر تھے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہا جاؤ جنوں انس جمع ہو جاؤ اور یہ چاہیں کہ اس باب میں یأتوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئیں. اگر قرآن یا قرآن لانا چاہیں، لا یأتون بِمِثْلِهِ، سارے کائنات کے جنوں انسان مل کے اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ آپس میں کے مددگار معاون بھی بن جائیں. پھر اللہ نے چیلنج کم کر دیا، 114 صورتوں سے صرف 10 صورتوں پہ آ گیا. دوسرے مقام میں فَاتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو اگر پورا قرآن جیسا قرآن نہیں بنا کے لا سکتے، تم چاہتے ہو یہ کلام اللہ نہیں ہے،
فاتو بعشر سوار مثلہ مفتریات، جاؤ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ. پھر مزید کم کر دیا، ایک صورت کا چیلنج آ گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، 113 صورتیں بھی چھوڑ دو، ایک صورت ہی لے آؤ. پھر تیسرا چوتھا چیلنج مَا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، بان اس کا یہاں حدیث کا معنی آج بھی کیا ہے کہ اس جیسی کو ایک بات، ایک فکرہ ایسا پورا کو بنا کے تو لاؤ، کو آیت تو لاؤ. اور یہی آیت دلیل ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ حدیث سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن بھی حدیث ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین ارشادات بھی کیا ہیں؟ حدیث ہیں. اور قرآن بھی اس کو ماننے والا اہل حدیث ہے، یہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے کٹ جائے، جب نہیں اصل پہ قائم وہ فرقہ نہیں ہوتا ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم بلاؤ اپنے گواہوں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ. یہ لفظ دون جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے نیچے. من دون اللہ، اللہ سے نیچے. کیونکہ یہ سب کا اتفاق ہے، کافر بھی مانتے تھے رب کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کے ہونا تو دور کی بات ہے، اور رب کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. تو دون کا معنی ہوتا ہے نیچے. تو اب دیکھو سارے انبیاء بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے برابر ہیں کہ اللہ سے نیچے ہیں؟ لامال اللہ سے نیچے ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہے. تو لفظ دون جو ہے اس کے اندر جو نبی، ولی، ہر قسم کے نیک، صالح، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، ازکیاء سارے آیات ہیں کہ کوئی بھی رب کے برابر نہیں ہے، سب رب سے نیچے ہیں. یہ لفظ دون کا معنی. یہ معنی دون کا اس لیے ہم نے کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کے لیے اہل حدیثوں پہ ایک الزام دیا جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ خارجی ہیں، تکفیری ہیں. یہ ناحق بکواس جو ہے مفتی احمد یار نعیمی نے بھی کی ہے جال باطل کے مقدمے کے اندر. نام تو اس کا حق ہے نا، لیکن تسلب ماخذ سے ہی حق ہے وہ، یعنی جس میں حق نہیں ہے باقی ہے کچھ. چلیے جی، تو وہ جو ہے مفتی احمد یار نعیمی نے بھی کر کے نہ حق جو ہے وہ حدیث نجد جو ہے اس کو پہلے اہل حدیثوں پہ پھر دیوبندیوں پہ فٹ کیا اس کو. اب جب سمجھ لیجئے پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ اہل حدیث زیادتی کرتے ہمارے ساتھ. کیا زیادتی کی؟ یہ بتوں والی ایتیں ولیوں پہ فٹ کر دیتے ہیں. دلیل کیا جی بتوں والی ایتوں کی؟ کہتے دیکھیں یہ جو ایتیں پڑھتے ہیں نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ان تدعون من دون اللہ، یہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں. یہ بات مفتی احمد یار نعیمی نے بھی لکھی ہے جال حق کے اندر. یہ بڑوں بڑوں کا بیڑا گرک کے عوام کو دھوکہ دیتے کہ یہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں. اب ان سے بندہ پوچھے یہ آیت ذرا پڑھو دوبارہ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم بلاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ. رب سے نیچے، دون کا معنی نیچے ہوتا ہے نا. چیلنج تو سب کو ہے، جس تک تمہاری رسائی ہے، جو تمہارا معاون ہو سکتا بلا لو. یا یہ چیلنج بتوں کو ہے. لفظ کیا ہے؟ من دون اللہ. اب دوسری بات پہ آ جائیے کہ کیا من دون اللہ سے مراد بت ہے؟ اور پھر صحیح بخاری سے ابن عمر رضی اللہ عنہ قول پیش کرتے کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا خارجی لوگ جو ہے نا وہ ظلم کرتے ہیں، وہ کافروں والی ایتیں مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. تو بھائی غلط کرتے تھے، بالکل خارجی یہ کام کرتے ہیں. تو بھائی دیکھو خارجیوں والی ایتیں مسلم فٹ کرنا ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں، کافروں والی ایتیں مسلم فٹ کرنا. لیکن ہم تو کافروں والی ایتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم ایت پڑھ دیتے ہیں، اس میں لفظ من دون اللہ پڑھ دیتے ہیں. فیصلہ تم کر لینا کہ ایت بتوں والی ہے کہ نبیوں والی ہے. ہم ایت پڑھیں گے نبیوں والی، ہم ایت پڑھیں گے ولیوں والی، ہم ایت پڑھیں گے صالحین والی. ہم بتوں والی پڑھتے ہی نہیں. کیوں جی کی خیال ہے؟ اعتراض یہی ہے نا کہ یہ من دون اللہ سے مراد بت ہے جی، یہ مغالطہ دیتے ہیں. اور اہل حدیث جو ہے جو ہمیں جو ہمارے شرک کے فتوے لگاتے ہیں یہ تو ایتیں بتوں کے بارے میں ہے، لہذا یہ بتوں والی ایتیں ولیوں میں فٹ کر کے جو ہے مشرک بناتے ہیں. ہم نے کہا ہم بتوں والی پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں نبیوں والی ایتیں. ہم پڑھیں گے
ولیوں والی آیتیں بتالیاں پڑھ دے، اسی پڑھ دے نہیں بتالیاں پڑھ دیے پھر نا دو تین آیتاں پڑھ دینی چاہیے نا سمجھ آ جائے. وما کان لبشر وما کان لیؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. آپ جو قاری ہو آیت ہم دیجئے کونوا عبادا لی اگے کی لفظ ہے سارے فارغ ہوں سورۃ آل عمران من دون اللہ تارے کوئی آفت نہیں ہے. تسی تو ہی پڑھنی میں زبانی پڑھی ہم نا میں تو کہ آپ جانو شاید کو منظر آمدی ہوگے. چلو اللہ دا حکم کی کیسا کرے. ما کان لبشر کسی بشر کے لائق نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ اللہ اسے جو ہے وہ نبوت اس عطا کر دے اور ثم یقول الناس پھر وہ لوگوں سے کہنے لگ جائے کونوا عبادا لی تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ من دون اللہ اللہ کے علاوہ. اب بتائیے ما کان لبشر الکتاب والحکم والنبوۃ جسے کتاب حکم اور نبوت ملا وہ بوتا کہ نبی ہیں؟ ایسی بتالی پڑھی کو نہیں آیت او علماء کرام ہم بتوں والی پڑھتے ہی نہیں ہیں نہ ہم نے پڑھی ہے بتوں والی. ہم نے تو آیت پڑھی ہے نبیوں والی. اگر نبی والی نہیں ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. آیت پوری پڑھ لو وما کان لیؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. آیت نبیوں والی ہے پھر ایک اور نبی والی آیت پڑھ دینے ہیں. اللہ اکبر. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. علماء اکرام توجہ سے اتخذوا احبارهم ورهبانهم انہوں نے اپنے حبر کی جمع ہوتی ہے احبار بڑا عالم انہوں نے اپنے علامہ فہمہ مفتیوں کو اپنے مولویوں کو ورہبان راہب کی جمع درویشوں کو صوفیوں کو پیروں کو انہوں نے اپنے مولویوں کو پیروں کو رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانا من کہتے من دون اللہ مراد کی نے بت. قرآن کہہ رہا انہوں نے مولوی پیروں کو رب بنا لیا من دون اللہ. یہ دسو مولوی بت ہوں علماء اکرام مولوی بت ہوں اے حضرت پیر صاحب بت ہوں نے والمسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام یعوذ باللہ بت سن. ایت پڑھی اسی مولویاں والی پیراں والی تے نبیاں والی کیوں جی تے لفظ کی ہے من دون اللہ. لہذا یہ بھی ایک ظالمانہ مغالطہ ہوتا ہے ان کا اپنے شرک کو سہارا دینے کے لیے مخالف کے خلاف جو ہرزہ سرائی کے لیے کہتے ہیں جی بتالیاں آتا فٹ کر دینے اور ان کو نہ حق خارجی. ہم کہتے ہیں کہ ظالموں تمہیں قرآن بھی نہیں آتا ایت جمع کرو سامنے لے جاؤ. یہ تو ہم نے ابھی 2 آیتیں پڑھی ہیں نا. آپ کو قرآن میں کتنی اور بھی آیتیں آپ کو اسی مضمون کی اسی موضوع کی آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر دیگر لوگوں پر یہ بات بیان کی. تو لہذا من دون کا معنی کیا ہوا نیچے یعنی اللہ کے برابر کائنات میں کون نہیں. ہر ہستی اللہ سے کیا ہے نیچے ہے. انبیاء ہیں تو اللہ کے برابر نہیں اللہ سے نیچے ہیں. صالحین ازکیاء اولیاء ہیں تو اللہ سے اس لیے من دون کے اندر سارے جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ اس دن میں نے کتاب لا کے دکھائی تھی اے آن تو استعانت نصیر الدین نصیر گولروی کی بریلویوں کے لیے والا یہ بھی کام دے جائے گا. اس کے اندر بھی نصیر الدین نصیر گولروی نے بھی یہ دون کا یہ معنی پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس دون کے اندر ہر ہستی نبیوں سمیت سب لوگ اس میں کیا ہیں شامل ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے. تو من دون سے مراد بت نہیں ہے ہر وہ ہستی جو اللہ کے نیچے وہ اس دون میں شامل ہے. لہذا جتنی بھی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے جو ہے غیر اللہ کو پکارنے سے ان کی مدد سے مدد مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ساری جو ہے ہر دور کے شرک کی تردید کرتی ہیں. چلیے جی
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم بلاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے۔ بات میدان سے بنتی نا، دلیل سے بنتی نا، آؤ میدان لاؤ دلیل، اگر سچے ہو تو بات دلیل سے بنتی ہے۔ ان کنتم، اللہ نے تو کئی مقام پہ کھلا تمہیں کہہ دیا نا، ہاتھو برہانکم ان کنتم۔ تو دیکھو دنیا تے ایسے ایسے بھی پاگل گزرے نے جہے کہندے نے عشق واسطے دلیل نہیں ہوندی۔ مولوی مر گیا پیچھے جے لبیکیا، یہ خادم سید بھی لگا تقریر کرے، کہتے جی فلاں کام کرنے، فلاں کام کرنے، کہتے ہیں ہم محبت میں کرتے ہیں، محبت کی دلیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ کراچی والی ہے نورانی، وہ بھی بونگا، کچھ ہم سمجھ نہیں آتے وہ کی کہہ رہے ہیں، احمق انسان ہے۔ بھئی تم نہ کرو، ہماری محبت ہے ہم کریں گے، وہ بھئی تیری محبت معیار ہے؟ دین کے اندر معیار کسی کی ذاتی محبت اور چاہت نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ نے نبی اللہ کو سجدہ کس چیز میں کیا تھا؟ محبت میں ہی کیا تھا، آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ صحابہ نبی اللہ نے کیا کیوں کہا تھا؟ یاد رکھو محبت کے لیے بھی دلیل شرط ہے، محبت بھی وہ قابل قبول ہوگی جو شریعت کے دائرے میں ہوگی۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، محبت میں کہ دشمنی میں؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا، ماں مریم کو الہ بنایا، محبت میں کہ دشمنی میں؟ قاتل یہود و زیر اللہ، قاتل نصارى مسیح ابن اللہ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی امی الہین من دون اللہ، علیہ کو ہو رہا تھا کیجئے، نبی بھی دے ولی بھی۔ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت، کیا آپ نے کہا تھا اتخذونی و امی، مجھے اور میری والدہ کو تم الہ بنا لو، من دون عیسیٰ علیہ بولتے ہیں، سیدہ مریم بولتے ہیں، اور نبی نے اے ولیہ ہے تو لفظ کی ہے من دون اللہ۔ اس واسطے کوئی بریلوی بیچارہ ایدا نا کوئی اگلے والا چپاؤن کی کوشش کرے نا، وہ حلق دبا لو بیچارے حیضہ نہ ہو جائے، اس کے کہہ دو اور کو حضرت ہم انشاءاللہ آپ کا پورا احترام کریں گے، ہم آپ کے لیے کوئی بت والی عید پڑھیں گے ہی نہیں، ہم عید پڑھیں گے نبیوں والی، ہم عید پڑھیں گے ہی ولیوں والی، آپ ماننے والے بنے، بات مختصر ہو جائے گی انشاءاللہ، فیصلہ کون ہو جائے گی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام والی عید ہے۔ تو اب انہوں جو الہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو، ماں مریم کو دشمنی بنا کے محبت میں، کہ نہیں محبت کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر محبت میں دلیل نہ ہوتی تو یہ سارے پھر جو ہے اللہ کے سنگ مواحد کہلاتے ہیں، محب کہلاتے۔ اور پھر نبی نے کیوں کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ وَلَكِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ تو اس لیے یہ عشق لفظ بولو یا تم محبت بولو، لیکن وہی معتبر ہوگی جو شریعت کے ضوابط و قواعد کے مطابق ہوگی۔ جو خلاف شریعت محبت ہو، جسے اندھی عقیدت کہتے ہیں، یہ گمراہی ہے، جس گمراہی نے یہودیوں کو بھی شرک میں دھکیلا، عیسائیوں کو بھی دھکیلا ہے۔ چلیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کیا تم نے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگی نہیں کر سکو گے تم، یعنی اس قرآن کو مطابق کلام اللہ کے مطابق کلام بنا کے لاؤ۔ فرمایا اگر نہ بنا سکے، اور یہ بھی سن لو، یہ نہیں ہے کہ تم بنا لو کسی وقت، میں لَن تَفْعَلُوا، ہرگی نہیں تم بنا سکتے۔ آج تک کافروں نے مختلف اندوار میں حملے تو کرنے کی کوشش کی، لیکن کلام اللہ جیسا کو کلام بنا کے لا سکے نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فَاتَّقُوا النَّارَ، تم ڈر جاؤ آگ سے، الَّتِي وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب انسان اور پتھر ہیں، عام تو آگ ہوتی نا کہ اس کے اندر جو ہے لکڑی، ایندھن، پٹرول، تیل جلایا جاتا ہے، لیکن
بعض علم تو یہ معنی کیا ہے کہ جو ہے یہ جو پتھر ہوں گے نا یہ گندک کے جو ہیں وہ پتھر ہوں گے، جیسے یہ تفسیر عبداللہ بن عباس وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ بعض علم کے نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں جو الناس یا جو الحجارہ ہیں اس سے مراد وہ معبودان باطلہ ہیں جن کے بت انہوں نے بنائے تھے، ان بتوں سے ان کو جلایا جائے گا۔ تو چلو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن الفاظ اس کے عام ہیں کہ یہ آگ جو ہے انسان اور پتھر جو ہے ان سے جلائی جائے گی۔ اب کئی لوگ یہاں ایک اور مغالطہ پیش کرتے جہاں ابلیس کی بات ہے، جی یہ بھی آگ، پتھر بھی آگ ہے تو ابلیس شیطان بھی اگ تو بنیا تو بھئی انہوں پھر اگ چ پاؤن کا فائدہ کی ہویا؟ وہ تو بہترین طریقہ ہوتا ہے یہ جے بندے دے سر میں ایک اٹ مار کے انہوں پوچھو اثر کچھ ہویا، کیونکہ آپ بھی مٹی کے تھے اور یہ اینٹ بھی کس سے بنی ہے؟ بس اتنا کچھ تو ہو سکتا ہے نا۔ پھر چلیے جی، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو یہ دلیل ہے جہنم اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، لہذا اس بات پہ یقین رکھنا فرض ہے کہ جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ اسی لیے جنت و حق والنار حق، اور یہ ہے ساتوں زمینوں سے نیچے ہے۔ اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وہ مسلمان جو ہے اصل اس میں ہمیشہ عبد البا جو رہنے وہ کافر رہنے ہیں۔ مسلمان کو اگر جائے گا اپنی بد اعمالی وہ تو وقتی طور پہ جائے گا، جس کے اندر کو ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہوگی بالآخر اس کو جہنم سے نکال دیا۔ اس لیے فرمایا اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، اس میں ہمیشہ مہیش عبداللہ جو رہنا وہ کافروں نے ہی رہنا ہے۔ میں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر، اور آپ جو ہے وہ خوشخبری دے دیجیے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب دیکھو پیچھے ذکر تھا اعدہ جو ہے جہنم کا جگہ ہے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، آگے ذکر جنت کا، آگے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب یہاں بھی ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی ہے کہ فرمایا کتابا متشابہا مثانیہ، یہ کتاب جو ہے، مثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا جلا، یعنی ایسی چیز جس کے ساتھ اس کے مد مقابل دوسری چیز جو ہے وہ ذکر ہو، اس کو مثانی کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو مثانی کہنے کا بھی معنی یہ اس لیے بھی اس کو مثانی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہاں ایک چیز ذکر ہوگی اس کے مد مقابل ساتھ دوسری چیز بھی بیان ہوتی، جہاں جہنم کا ذکر ہوگا وہیں ساتھ مقابلے کے اندر جنت کا ذکر بھی ہوگا، جہاں کافروں کا ذکر ہوگا ساتھ ہی صالحین کا ذکر بھی ہوگا، اس لیے جو ہے قرآن مجید کو مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کو مغالطہ نہ دے دے، شروع میں جب بات آئی تھی نا ایمان کے الذین یؤمنون، ہم نے ایمان کی وضاحت کی تھی کہ ایمان مرکب ایمان ذو اجزاء ہوتا ہے اور تین چیزیں ہوتی ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ تو اب قرآن میں بار بار یہ آیتیں اس طرح آئیں گی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو جب عمل تو ایمان میں شامل ہے تو عمل کو الگ ذکر کیوں کیا گیا؟ دیکھو لفظ ایمان عام ہے، اس کے اندر اقرار بھی آتا ہے، اس میں جو ہے وہ عمل بھی آتا ہے، تصدیق بھی آتی ہے، لیکن عمل جو ہے یہ اس کا ایک جز ہے، تو یہ ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ اس کو ہم یوں کہیں گے کہ یہ مثل ہے عطف العام عطف الخاص علی العام،
یہ عامل الصالحات یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ عطف متغیر کے لیے نہیں ہے. یہ ایمان جو ہے اس سے خارج عمل جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہے. تغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اور عطف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عطف الخاص علی العام. یہ جو ہے قرآن اللہ جو ہے آمنو پر عطف ہے عاملو کا. ٹھیک ہے, آمنو عام ہے اور عاملو خاص ہے. تو عطف الخاص علی العام. تنزل الملائکۃ والروح, اس کی ایک اور مثال دے. اتر رہے ہیں فرشتے اور جبریل. جبریل فرشتہ ہے کہ نہیں؟ جبریل بھی فرشتہ ہے, لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ ذکر کر دیا. یہاں بھی یہی ہے کہ یہ عامل الصالحات یہ عمل ایمان کا حصہ ہے اور اس کی اہمیت کے پیش اس کو الگ ذکر کر دیا. کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عطف العام علی الخاص. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ہم نے آپ کو 7 مثانی دی, 7 وہ آیتیں دی جو باب دہرائی جاتی ہیں, اور قرآن عظیم دیا. اب 7 مثانی جو ہے یہ قرآن نہیں ہے. سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے, لیکن 7 مثانی کو الگ ذکر کیا. پھر حرف عطف کے ساتھ قرآن کو اللہ نے الگ ذکر کیا. تو یہ ہے قرآن عام ہے اور فاتحہ خاص ہے. تو یہ بن جائے گی قسم عطف العام علی الخاص. بار یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ اس کے اندر تفسیری بھی ہوتا ہے, عدد تغیر کے بھی آتا ہے, تو کی کئی اقسام ہیں. یہ بھی ملحوظ رکھنی چاہیے, پھر اس کے اندر جو ہے آدمی کو غلطی نہیں لگتی. چلیے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان اور اچھے اعمال کیے. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, بے شک ان کے لیے باغات چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. کلما جب کبھی بھی روزے کو وہ دیے جائیں گے, منہا اسے من ثمرات کوئی بھی پھل, جب بھی جنتے کو کوئی پھل ملے گا جو ہے من ثمر رزقان کھانے کے لیے, قالوا وہ جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو وہی ہے رزقنا جو ہم کو دیا گیا من قبل اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ حالانکہ ان کو دیا جائے گا بھی اس کے ساتھ متشابہن ملتا جلتا. وہ شکل میں ظاہری وضع قطع میں تو دنیا کے پھل جیسا ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ذائقہ اس کی لذت وہ بے مثل بے مثال ہے. اور یہ متشابہ دینے کا مقصد بھی کیونکہ انسان مانوس ہے, پھل کے اندر دنیا کی ان چیزوں سے جو انہیں برتی استعمال کی ہے اس کو پہچان اس کی ہے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز دی ہے تو اس کی تو پتہ نہیں ہے چیز کیا ہے, اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. بات سمجھے کہ یہ کھانے والی کیا کرنے والی ہے. آپ کے پھل بھی ایسے ہوتے نئے آتے ہیں نا کہ چیزیں, تو بندہ انہوں ویند ہے کہ جس علاقے میں ہوتے نہیں نا انہوں ویند ہے انہوں کھانا کدھروں. یہ ناریل پانی بیچتے نا, آپ نے کبھی یوٹیوب دیکھا ہوگا, انہوں ویک کے بندہ بڑا حیران ہوتا بھی انہوں کو کٹنا کیویں بنانا کیویں دس سکتا کی. یا اس طرح آپ دیکھ لیں یہ اناناس ہوتا ہے نا, تو اناناس کا بھی جو سٹائل ہوتا ہے نا اس کی ظاہری شکل بندہ پریشان انہوں چھلنا کیویں بنانا کیویں. اب جس نے تو پہلے وہ سارا دیکھا ہوتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ بنانے کا, تو اس کے لیے تو وہ مشکل نہیں ہے, وہ تو مانوس ہوتا ہے, اس کو مزے سے کھایا ہو, خاص کر وہ مزے سے کھائے گا. اچھا جس بیچارے نے پہلے وہ کھایا ہی نہیں ہوگا تو اس کے لیے انہیں تو ڈرنے لگے بھی پتہ نہیں یار کہو جا ذائقہ ہوئے گا اس کا. تو چونکہ یہ مشابہ دینے سے انسان کی رغبت جو ہے, دلچسپی جو ہے وہی بڑھانا مطلوب ہے. تو جو چیز دیکھی ہو کھائی ہو پھر اس کے ساتھ انسان کی تبھی مانوسیت ہوتی ہے, لیکن ذائقے اس کے وہ جنت کے حساب سے ہوں گے. وَأُتُوا بِهِ متشابہ اللہ کے دیا جائے گا ان کو اس سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان کے لیے یہاں پر جوڑے ہوں گے مطہراتٌ پاکیزہ. اور یہ بات تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے, ازواج جمع ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ نکرہ ہے اور مؤنث ہے. کہ جمع مقصر جو ہوتی ہے اس کی صفت واحد مؤنث آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, جمع غیر عاقل جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایسا کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے اس کے اندر جوڑے ہوں گے پاکیزہ. تو زوج یاد رکھو, اس لیے یہاں پر جو زیادہ سیاق و سباق سے وہ معنی تو حوروں کا ہی ہے, عورتیں,
پاک، یعنی نہ ان کو لعاب رینٹ آتی ہوگی، ناک وغیرہ نزلہ نہیں ہے، پیشاب پخانہ نہیں ہے، حیض وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا، ہر قسم کی گندگی سے پاک۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو زوج کا لفظ مرد عورت دونوں پر بولا جاتا ہے، اس لیے لوگ ہمیں اعتراض کر دیتے ہیں جی مردوں تو جنت حوراں ملیاں تے عورتوں کو کیا ملے گا؟ بھائی عورتوں کے لیے بھی قرآن جو کہتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، پہلے نمبر پر تو خامد دنیا کے بھی جنتی، ان کے جو جنتی سے یہ خامد ہوں گے، تو بھائی اس کو جنتی خامد چاہیے، اللہ وہ بھی دے دے گا۔ زوج کا لفظ جو ہے وہ مشترک ہوتا ہے، دونوں کے لیے، مرد اور دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تو قادر ہے، وہ دے دے گا، اس میں کوئی عیب یا استحالہ نہیں ہے، کیونکہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ۔ چلیے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے جنت کی یہ صفت بیان کی، وہ جنت مستقل ابدی ہمیشہ ہوگی، کیونکہ جب کسی نعمت کے ملنے کے بعد اگر انسان کو یہ خطرہ ہونا کہ یہ نعمت چھن جائے گی تو اس کا بھی مزہ کرکرا ہو جاتا، اس سے بھی پوری لذت و استفادہ نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کو وہ خوف طاری ہوتا ہے ہوں نہ چھن جائے، اب نہ لینے آ جائے، اب نہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ پتا ہو یہ مستقل ہے تو پھر اس کی خوشی بھی دوبالا رہتی ہے، پھر اس کو کوئی غم فکر لاحق نہیں ہوتا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا بیان کرنے سے کوئی بھی مثال، ما بعوضۃ جو مچھر کی ہے، فما فوقها پس جو اس سے اوپر ہے، مکڑی ہے، مکھی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت حقانیت بیان کی کہ لا ریب کتاب ہے، پھر قرآن مجید کی حقانیت ثابت کرے چیلنج دے دیا، جاؤ اس طرح قرآن لے کے آؤ، 10 صورت کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ جب کفار اس بات سے عاجز آگے بھی قرآن جیسی کلام بنا کے لانا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو اب قرآن کلام اللہ جیسا کلام بنا کے لا تو نہیں سکے، البتہ یہ اعتراض جڑ دیا، لو جی یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ لو اللہ نے حقیقت کلام کی گل کرنی سی، مکھی دی، مچھر دی، مکڑی دی، لے اللہ تعالی دی ذات جڑی عظیم ہے، رب دی تے لائق ہی نہیں کہ اللہ یہ نکے نکے حقیقتیاں نو بیان کرنے دی گلاں کرے اللہ تعالی۔ حالانکہ ان بیوقوف عام کو کون سمجھائے؟ قرآن مجید کتاب تذکیر و نصیحت ہے، اور نصیحت کے اندر ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے مثال دے کے بات کو سمجھانا، اور دنا لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے مثال دے کے بات سمجھاتا ہے، اور یہ ملکہ بھی اللہ نے بعض لوگوں کو بڑا عطا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے شمس سے نا بزرگ فوت ہو گئے، شیخ القرآن مولوی محمد سعید شیخوری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کراچی تقریر کرنے لگے، ان کا بڑا شاندار ملکہ، بڑی شاندار مثال دے کے سمجھاتے تھے۔ ایک دو باتیں کرتا مثال کی بات سمجھا کہ مثال سے بات کی جلدی بات سمجھ آتی، تو دیکھا تو بندے ہوں جلسے میں آئے تو کئی ستے ہوں نے، صبح کوئی دن ہاں سنا جلسہ کیسا، بڑا کمال ہے، کیا بات ہے، بلے بلے ہوگی راتی، انہوں نے کہا تو بیان کی کیتا سی بزرگوں نے، کہتے یہ نہیں پتا کی بیان کیتا، جلسہ بڑا کمال سی، وہ بچے نکلا کے ستے ہوں نے، سمجھے؟ تو فرمانے لگے یار یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دو، یہ جو سوئے ہوئے ان کو کہنے جو ستے ہیں انہوں نے اٹھا دیو، پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا میں نے کیا بیان کیا ہے، یہ زندہ ہیں سوئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کہا، تو جرا مر جائے۔ بات سمجھانے کے لیے کہا جو مر جائے وہ جانتا ہے، آ ستے تاڑے سامنے زندہ پہ جائے انہوں نے پتہ نہیں، تو مردے نے تو جان بھی کوئی نہیں ہوتی، انہوں کو تو پتہ چل جاتا سارا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ شرک کی ارادے کی مثال دینے لگے تو کہنے لگے کہ دیکھو اللہ نے کھان دیتا، پین دیتا، رہن دیتا، ہر چیز لگا فلا تعالی انداز بیان کی نا، تے کہندے ہن ویکھو تسی جو مرغی پالی ہوئے بہترین ڈربا بنا کے دیتا، پنجابی کہتے کھڈا بنایا، بہترین ڈربا بنا کے دیا، دانا پاتے ہو، آٹا مل کے اس کو دیتے ہو، اس کی سیوا خدمت کرتے ہو، تے انڈا جو ہے وہ ہمسایوں گھر میں جا کے دے آئے، مرغی کو چھوڑو گے؟ پنجابی کے چھری لگے سب نہ کر دیں گے پڑھ کے ہیں بھائی وہ کوڑ ساڑے کو کوڑ کسے تھے انڈے کتنے بھائی اللہ نے تمہیں زمین دی کھانے کو دیا پینے کو دیا
اور سجدے نظر و نیاز دعا تھوڑا پکار غیروں کے نام کی. اور تو ایک مرغی کا انڈا برداشت نہیں کرتا کہ تیری مرغی انڈا مسافر گھر میں دے آئے, اور تو رب کے سجدے, رب کے لیے دعائیں, زور پکار, نظر و نیاز تو غیروں کے لیے دے گیا. رب کو کیسے غیرت نہیں آتی؟ تو مثال سے بات اچھی سمجھ آتی ہے. تو یہ چیزیں اللہ کی شان کے منافی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے یہ حقائق سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں. مثال کی عمدگی یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے لیے مثال جس کے اس کی پوری مناسبت ہو, تو جب اس کے ساتھ اس چیز کی حقیقت کھل جائے, واضح ہو جائے, تو یہ تو بیان والے کی دنائی کی علامت ہوتی ہے, نہ کہ اس کے شان کے منافی عمل ہوتا ہے. اب دیکھو نا, مشرک کا عمل بالکل بیکار بے جان, کیونکہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں. جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے, بنیاد ہوتی کوئی. مشرک کا عمل بالکل باطل ہے. اللہ نے مثال دی, ان کی مثال جو ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. میں جس طرح جو ہے مکڑی کا جالا وہ دھوپ سے نہیں بچا سکتا, پانی سے نہیں بچا سکتا, اس کی بنیاد کو نہیں, وہ کسی کام کا نہیں. اسی طرح مشرکین کے عمل ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. تو مثال کا مقصد ہوتا ہے بات کو واضح کرنا. جب مثال دی گئی اس میں مماثلت ہو تو وہ چیز دنائی کی علامت ہوتی ہے, وہ شان کے عظمت کے منافی نہیں ہوتی ہے. میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بس وہ لوگ جو ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ, بس وہ جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ, وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. ہم نے پھر ترجمہ اثر والا کیا, وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے, کیونکہ یہ انام شامل فعل ہے, وہ اس کا اسم ہے, اور الحق اس کی خبر ہے. جو آپ کو پتا یہ انا کا انا لیتا لکنا لعلہ, یہ ناسخ ابتدا ہوتے ہیں, یہ مبدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں اور ان کی مبدا کی ابتدا ختم کر دیتے ہیں. تو خبر مبدا معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے. تو چونکہ اب خبر آ گئی معرفہ, جب خبر معرفہ آئی ہے تو اسی بنا پر اس کے اندر جب وہ حصر کا معنی جو ہے وہ ہوگا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, وہ جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ, پس وہ کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جب مثال بیان کر کے, یُضِلُّ بِهِ کثیرا, وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو. ایسی مثالوں سے بہت سارے لوگ, ایسی چیزوں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ کثیرا, اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو. یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے. کئی لوگ نا ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے کہ قلیل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کثیر, اور کثیر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو بعض اوقات کثیر کے مقابلے میں کثیر بھی ہوتا ہے. ہر دفعہ قلیل کے کثیر کے مقابلے میں قلیل نہیں ہوتا. کہو کہ دلیل کے کثیر کے مقابلے میں کثیر. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, وہ اللہ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ, اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, مگر نافرمان لوگوں کو, بدکار لوگوں کو. ٹھیک ہے جی, چلیں سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.